آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے، یا شیطان کو اپنے قابو میں، یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں، نمبر 1 قسم کا طریقہ. 10 طریقے ہیں، جلدی سے بیان کر دیتے ہیں، وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ، اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر، جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے، اور خاص قسم کے طلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے. اے فلاں جن میری مدد فرما، اے فلاں جن، عجیب و غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے، اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا. اسے قسم کا طریقہ کہتے ہیں. جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے، اور ایسے بخور ہوتے ہیں جن کی بدبو ہوتی ہے، خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہے، بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے، ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے، یہ وہ استعمال کرتا ہے. اور خود ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک، کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن، اور 40 دن ہمارے بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے. شیطان کا وعدہ ہے اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک کر رہا ہے. تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں، بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا کے مارنا ہے اسے نا، اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے. پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں، میں نے جادو کرنا ہے، جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے، جادوگر کو اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا، مرغی ہے کالی، کالا بکرا ہے، کالی گائے ہے، کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور دیا جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پر. اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد، وہاں پر پھر دعا کرنا اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے. اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ، کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان، میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے. تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے. یعنی طریقے سارے بدترین ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا. یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے. یہ شیطان بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں.
تعجب کی بات ہے. بڑی پگڑیوں والے، بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے. اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں، شرک کے راستے. چوتھا راستہ سفلی راستہ. تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے، سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے، نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے، اس سے نیچے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اب دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے، دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں، جسے کہتے ہیں کالا جادو. جادو کی مختلف قسمیں. اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں. اب طریقے بدترین ہونا چاہیے. اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر، دیکھیں کفر پر کفر. تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے، حمام کے اندر، گندگی کے اندر. میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں، پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے. میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، صفائی میں نہیں. وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لت پت ہو جاتا ہے. جی پاؤں میں باندھ لیتا نا قرآن مجید، نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو، نعوذ باللہ. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص طلسم پڑتا ہے، خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں. اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو. پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا، وہ پھر سرداروں کو بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے نعوذ باللہ. پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ، گندگی نجاست کا. اس طریقے میں اب دیکھیں شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے، اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے. اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں. پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پیخانے سے لکھ دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی شیطان سے مسلط کر دیتے. شیطان جو ہے جس نے اتنا بد عملی کیا، کفر کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے. وہ یاد رکھیں اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں. زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ. زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں اور نعوذ باللہ پیشاب یا پیخانے سے پیلے رنگ سے وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں، تعویذ بند کر دیتے ہیں. چھٹا طریقہ ہے طریقت التنکیس. یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹانے کا طریقہ. قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، سیدھا نہیں پڑھنا، الٹا پڑھنا، یہ تنکیس اسے کہتے ہیں. یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے والضالین سے شروع کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم، اس طریقے سے الٹا. اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے. تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں. ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ. اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے، قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. یعنی کیا ہے؟ یعنی سورۃ یاسین میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً. تو کیا کرتے ہیں، شروع سے پڑھتے پہلے مبین تک رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک،
پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک, اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بدعت کا طریقہ ہے, اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں میں موکل ہوں, اور یہ بیچارہ سمجھتا ہے یہ موکل آ گیا میرے لیے, یہ کوئی اچھا جین ہے جو میری مدد کرے گا. بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا, اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا. اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم دروس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. 8واں طریقہ ہے طریقہ التنجیم. تنجیم کہتے ہیں نجم, سٹار, ستاروں کا طریقہ, تاروں کا طریقہ. اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا رہتا ہے, اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے, اسی کے لیے بکرا ذبح کرتا رہتا ہے, اور اسی کے لیے اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگتے, تو شیطان اس کے لیے کوئی مسلط ہو جاتا ہے, اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. نواں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا ہمزاد کا طریقہ. کہتے ہیں ہمزاد کو اپنے قابو میں لے لو. یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں, ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں, یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا, خریدنے والا اور طباعت کرنے والا, تالیف کرنا, سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جادو ہے, جادو کی تعلیم دینے والا, مدد کرنے والا, سب برابر ہیں, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی, اس میں لکھا تھا پاکستان میں ہمزاد پر قابو پانے کا طریقہ. میرے بھی ہوتے شیطان ہیں, شیطان ہوتے ہیں جو آپ قبضے میں, یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے, وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جو کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ. یہ اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں, اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں, اور اس کی مختلف کتابیں تھی, میں نے مطالعہ کیا تھا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا, ابھی راستہ نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بھائی پامسٹری جو ہے وہ سمجھتے پامسٹری کیا ہے, ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے, حاصل کریں کیا مشکل ہے. اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے, ایسٹرالوجی ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے, آپ کا کون سا سائن ہے, آپ کب پیدا ہوئے ہیں, اور اخباروں میں پڑھتے تھے, رسالوں میں پڑھتے, ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں یہ ٹھیک ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہدایت دی, پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ, ہم کہاں جا رہے تھے. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی, الحمد للہ. تو اس میں لکھا تھا کہ ہمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ. اب مجھے نہیں پتا ہمزاد کیا ہوتا ہے, اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی, الحمدللہ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو باقی چیزیں تھیں, کیونکہ کہانت میں بیان کروں گا, کہانت کے مختلف 10 طریقے ہیں, کہانت کے 10 سے بھی زیادہ ہیں. اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں, تاش کے پتوں سے قسمت بتانا. تو ہمارے نوز بلّہ میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, نوز بلّہ جیسے استخارہ ہوتا ہے. تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو, خاص قسم کا پتہ. اگر آپ نے پتہ نکالا, اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے, بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے, تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا. اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا, اس میں برکت ہے. نعوذ باللہ. یہ کہانت ہے, سب کفر ہے میرے بھائیو. یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں, کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے, کبھی تاش کے پتے ہیں, مختلف طریقے ہیں سارے. یہ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ ہمزاد کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, ایک موم بتی جلا لو, کپڑے اتار لو, الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو. واللہ میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونا, موم بتی کو بھی دیکھنا کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا. یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر, اور موم بتی کو دیکھتے رہنا ہے, اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے, نعوذ باللہ. وہ پڑھتے رہنا ہے. اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے, جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آگ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے. جو ہی سفید نظر آ گیا ہمزاد آپ قبضے میں آ گئے.
آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے، یعنی دماغ کو کیا اثر ہوتا ہے. آپ الٹے ہیں، پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے، موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گردن میں درد پڑ گیا ہے، اور جس کا وزن بھی 100 کلو ہو، پورا وزن سر پہ ہے، اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں، آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی، اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا. یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی آواز بھی، رات کی تاریخی، رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو. یہ شیطان کو بلانے کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. قرین ہے، بیان کیا میں نے، قرین ہے. حمزاد دوسرا نام ہے قرین کے، جو انسان کے ساتھ ہے، شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بھائی حمزاد قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں. قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ؟ قرین جو آپ کے ساتھ، اس کو دوسرے لفظوں میں حمزاد کہا جاتا ہے. جی اچھا، میں بیان کر چکا ہوں پہلے. 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ. یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے، تاریک جگہ میں، جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت، اور ایک سرکل ڈال دینا ہے، گول دائرہ چھری سے، اور گول دائرے کے اندر بیٹھا، چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے، اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے، سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. اور اس کی ایک صورت ایک کالی مرغی ساتھ لے جاتے، وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر، جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا. یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں.